السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایسی پہچان اور محبت ڈال دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے، آمین۔ جی بچوں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں، قبیلے، برادریاں اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار یعنی متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بہت ہی بڑی نعمت کا ذکر ہے۔ کیا نعمت ہے وہ؟ جی وہ نعمت ہے ہمارے پیارے پیارے امی ابو اور ہماری فیملی، خاندان۔ اللہ نے یہ سب پیارے پیارے رشتے کیوں بنائے ہیں؟ جی پیارے بچوں، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا جب آپ اس دنیا میں آئے تھے، نہیں یاد نا؟ تو امی ابو آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، بلکہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی امی ساری رات آپ کے ساتھ جاگا کرتی تھیں۔ جی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پیارے پیارے بہن بھائی، پیار کرنے والے دادا دادی، نانا نانی اور بہت سے رشتے بنائے ہیں۔ جی بچوں، یہ سب ہمارے قریبی رشتے دار نہ صرف ہم سے پیار کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، بلکہ بچوں یہ سب مشکل وقت میں کام بھی آتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ۔ جی یہ سب رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ الحمدللہ۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے یہ قومیں اور قبیلے یعنی خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ میں فلاں خاندان سے یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی بچوں، یہ خاندان اور قبیلے فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، اور نہ ہی ان میں کوئی اعلیٰ ہے اور نہ کوئی کمتر، سب برابر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا یہودی کیا کہتے تھے؟ جی وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ اسی طرح بچوں، ہندوؤں کے ہاں برہمن خود کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں اور شودروں کو بہت ہی کمتر اور نیچا سمجھتے ہیں۔ جی بچوں، آپ نے شاید سنا ہو، تاریخ میں، ہسٹری میں ہے کہ افریقہ اور امریکہ کے گوروں نے وہاں کے سیاہ فام یعنی کالے لوگوں پر بہت ظلم کیے۔ یورپ کے گوروں نے، جی وہاں کے جو وائٹ لوگ تھے، گورے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جی انہوں نے براعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین کی نسل کو قتل و غارت کر کے ختم کر دیا اور غلام بھی بنا لیا۔ جی پیارے بچوں، اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں لوگوں کے رنگ، زبانیں، شکلیں، خاندان اور قبیلے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ پہچانے جائیں۔ کوئی گورا ہو یا کالا، برہمن ہو یا شودر، انگریزی بولے یا فرینچ، سب برابر ہیں۔ جی پیارے بچے،
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ سب انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے مختلف رنگ اور شکلیں ہم نے بنائی ہیں۔ اگر کوئی گورا اور بہت خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی بھی کمال نہیں ہے، اور اس پر اسے فخر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے نزدیک بہت عزت والا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ جی رنگ، شکل اور قبیلے کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں تقویٰ بہت زیادہ ہے، پرہیزگاری بہت زیادہ ہے۔ جی پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ انسان سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جی بچوں، آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک انسان کے دل کے اندر وہ محبت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مرضی کے کام کرتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کا وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہے نا تقویٰ آپ کے اندر؟ الحمدللہ۔ یعنی تقویٰ وہ احساس ہے، وہ فیلنگ ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد بدل دیتی ہے۔ یعنی وہ احساس ہے جو کیا کرتا ہے؟ زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ احساس دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈالتا ہے، لوگوں کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈالتا ہے، اللہ کی محبت دل میں سب سے اوپر ہو جاتی ہے۔ جی بچوں، تقویٰ وہ احساس ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی، یعنی جب وہ اکیلا ہوتا ہے تب بھی گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتا، اگرچہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور سب کے سامنے بھی نہیں کرتا۔ اور بچوں، تقویٰ وہ احساس ہے جو انسان میں نیکیوں کا شوق ڈالتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں کا شوق ڈالتا ہے نا آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے کا شوق ڈالتا ہے، یہ بھی ہے الحمدللہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، صدقہ و خیرات اور بہت بہت ساری نیکیاں کرنے کے لیے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ دل بھی کرتا ہے، شوق سے بھی کرتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے، یعنی سب سے پہلی فرصت میں کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ سب کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ تقویٰ پیدا کر دے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو، یعنی بڑھتا چلا جائے۔ آمین۔ آئیے بچوں، اب سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شارک یعنی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو 2 فرشتے یعنی کرامن کاتبین دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو اس کی زبان سے نکلتی ہے یہ فوراً لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ موت کی بے ہوشی کے وقت حق یعنی دوسرا عالم، دوسرا جہان یعنی آخرت نظر آنے لگتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی یعنی آخرت کا تصور جس سے تو بھاگتا تھا دنیا میں۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انسان کی سوچوں کو یعنی اس کے دل میں آنے والے خیالات کو، وسوسوں کو جانتے ہیں۔ بلکہ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے جذبات کو بھی جانتے ہیں۔ آخر کیوں نہیں جانیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی نہیں جانے گا؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، تو وہ ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پسند، ناپسند اور ہمارے ذائقوں سے بھی واقف ہے۔
جی بچوں، ہمارے ذائقوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، بلکہ ہمارے دلوں میں آنے والے ہر وسوسے کو، خیال کو، سوچ کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب ہم کوئی بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو ہمارے دائیں اور بائیں طرف، ایک دائیں کندھے کی طرف اور ایک بائیں کندھے کی طرف جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ رجسٹر میں، جسے نامہ اعمال بھی کہتے ہیں، ہر چیز لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ ہم نیکی کریں یا کوئی گناہ کریں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے ایک اور بات بتاتی ہوں، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اس کا ہمیں خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، یا وسوسہ آتا ہے، ایک ہی بات ہے نا، سوچ، خیال، وسوسہ۔ پھر وہ کام ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے، یعنی ہماری پسند بن جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو کر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ ہم اکثر ان کو خود بھی نہیں جان پاتے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو برے وسوسے ہوتے ہیں، یعنی برے خیالات ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آئیے مثال سے سمجھتی ہوں۔ مثال سے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جی، فرض کیجئے آپ کے دل میں بار بار وسوسہ یعنی خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امی آپ کے بھائی سے آپ کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتی ہیں اور آپ سے کم کرتی ہیں۔ جی پیارے بچوں، جب ایسے برے وسوسے اور خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں نا، تو شیطان کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ کیسے مانگی جاتی ہے؟ جی، آپ کو پہلے بتایا تھا نا، تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ فرض کیجئے آپ نے تعوذ ہی نہیں پڑھا، آپ بھول گئے، اب کیا ہوگا؟ اب شیطان بار بار خیال ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا، آخر کار آپ یہ بات پسند کر لیں گے، آپ کو یہ بات اچھی لگے گی، یعنی آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ آپ کیا کریں؟ جی، آپ یہ کریں کہ امی سے جا کر بھائی کی کوئی نہ کوئی برائی کر دیں، تاکہ امی کے دل سے بھائی کی محبت کم ہو جائے۔ جی، اور جب آپ جا کر امی سے بھائی کی برائی کریں گے تو وہ بچوں غیبت ہو جائے گی، کبیرہ بڑا گناہ ہو جائے گی، اور بائیں طرف والا فرشتہ فوراً اسے لکھ لے گا۔ جیسے ہی بات منہ سے نکلے گی، فرشتہ فوراً لکھ لے گا۔ یہی تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، فرشتہ آپ کے وسوسے کو نہیں لکھے گا، برائی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، وہ بھی نہیں لکھے گا، یعنی آپ نے برائی کرنی پسند کر لی تھی، اس کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ بھی نہیں لکھے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے وسوسے، آپ کے خیال، آپ کی نیت، آپ کے ارادے، سب چیزوں کا پتہ تھا، ہر چیز کا علم تھا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جی، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے وجہ سے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہماری گردن کے خون کی سب سے بڑی وین یعنی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی بچوں، پھر آیت میں مرتے وقت انسان کو آخرت نظر آنے لگتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے اس وقت شرک چھوڑ کر، یعنی مرتے وقت، موت کے وقت جب آخرت دیکھ لی، بے ہوشی طاری ہو گئی موت کی، تو انسان کیا کرتا ہے شرک کرنے والا؟ جی، وہ کہتا ہے بس اب تو میں نے اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ دیا، میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن بچوں، اب اس کی یہ بات، یہ ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے نا، وہ کام کرنے کی، عمل کرنے کی، ایمان لانے کی، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی جگہ تھی، کام کرنے کی جگہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور آخرت تو اجر کی جگہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ جی، اچھے کام کیے ہیں ایمان کی حالت میں تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم، ٹھیک ہے نا؟ جی بچوں، اس کا موت کے وقت ایمان لانا کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں تو وہ اللہ کو جھٹلاتا رہا،
انکار کرتا رہا، کوئی بھی اس نے محنت نہیں کی، کوئی بھی دین نہیں سیکھا، قرآن حدیث نہیں پڑھا، نمازیں نہیں پڑھیں، زکوٰۃ، عمرہ، حج، نیکی کے کام کچھ بھی نہیں کیا، کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی، بلکہ کیا کرتا رہا؟ جی دنیا میں کھویا رہا، سب غلط کام کرتا رہا، جو کام اللہ نے منع کیا ہے نا وہی کرتا رہا۔ تو بچوں یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہے نا کہ موت کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ جی پیارے بچوں، ہمیں بھی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، یعنی ہم مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں، آمین۔ اور پیارے بچوں ہمیں بھی دعائیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ اگر ہم کسی قبر پہ جائیں گے، مزار پہ جائیں گے، زندہ پیر کے پاس جائیں گے تو شرک بھی ہو جائے گا، اور اللہ نے تو کہا ہے مجھ سے مانگو، میں تو تمہارے شارک سے بھی قریب ہوں۔ اور بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بہت جگہ کہا ہے کہ میں ہر دعا سنتا ہوں۔ بتوں، پیروں اور قبر والوں سے ہمیں کبھی نہیں مانگنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مددگار، اپنا مولا اور اپنا دوست بنانا ہے۔ ہر بات اللہ سے کرنی ہے، لوگوں سے کریں گے تو غیبت ہو جائے گی نا، اللہ سے کریں گے تو مدد بھی آئے گی، اللہ خوش بھی ہوگا، ہمارا مسئلہ بھی حل کر دے گا انشاءاللہ۔ یعنی ہر طرح کی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، ہر کام یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سوچ کو بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی، میرے ارادے کو بھی۔ اور 2 فرشتے کرامن اور کاتبین لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن دنیا میں کیے گئے سب کاموں کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ دعا ہے بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان سب کاموں کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔